नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू बरेलवियों के दो उलमा इकराम के बारे में। एक आलम साहब, उनका काम तकरीबन गालियाँ ही निकालना है और वो गालियाँ बहुत ज़्यादा जो निकालते हैं, उनकी गुफ्तगू में अगर आप सुने तो 100% में से 80% वो दूसरों को बुरा कहते हैं, गालियाँ निकालते हैं, जो कि एक मुसलमान को भी इस तरह से मना है और बहुत बड़ा गुनाह है किसी को गाली देना। लेकिन वो एक आलम होकर हमें ये दर्स दे रहे हैं कि दूसरों को गालियाँ निकाल कर फिर बात की जाती है। दूसरे आलिम जो हैं वो इस बात पर अफसोस कर रहे हैं कि मैं कभी सोचा करता था कि कोई हमारे इस्लाफ को भी बुरा कहेगा, और वो इस बात पर भी अफसोस कर रहे हैं कि मैं आज के दौर में ज़िंदा हूँ जब हमारे इस्लाफ को बुरा कहा जा रहा है। उसमें उन्होंने अपने बुजुर्गान दीन के नाम जो हैं वो भी मेंशन करवाए हैं, और उनका इशारा जो था वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ था। तो इस बारे में हम आज वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आए वीडियो देखते हैं। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्दा जेल में हराम दा। उन्होंने कहा है और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनो, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। लेकिन ये बकबक नहीं करनी चाहिए। और हर वली की दुश्मनी, और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए, पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। सा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार, कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बिस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आजम को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो फिर जेल में उस लौंडे ने बता दिया कि ऐसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आजम के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई नहीं, कि जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई नहीं, उस जेलम के लौंडे ने साबित कर दिया हजरत कि इस तरह होगा। असलाफ वो हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो हैं जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो हैं जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो हैं जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। तो भाई जो लोग रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेंगे तो अल्लाह ताला ने तो बदला लेना है। इन्होंने अपने असलाफ के साथ गद्दारी की है। हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों के लिए कोई इज्जत नहीं है। फिर गद्दारों के लिए सैयदना उमर की तलवार है और इंजीनियर साहब की जुबान है। अल्लाह का शुक्र करो कि हजरत उमर नहीं है, वरना कब्रें उखड़वाते तुम्हारे बुजुर्गों की, जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की। 1200 साल में इन्होंने जितनी इज्जत अवेल की थी ना, 12 साल के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी मट्टी पलीद करके रख दी है। कितनी बड़ी बला इनके ऊपर छोड़ दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। जो बरेलवी अवाम है ना, उनको हमारा मुकदमा क्लियर हो जाए कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौन सी बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं, और इनके उलमा किस तरीके से कुरान और सुन्नत की तालीमात को बिगाड़ कर अपने बाबों की तालीमात कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर बेच रहे हैं, चंदे खा रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं मक्के और मदीने की, लेकिन सवारियां फेंक रहे हैं बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में। आवाजें लगा रहे हैं कुरान और सुन्नत की, लेकिन तालीमात सिखा रहे हैं सूफिया की। और सबसे बढ़कर इन्होंने गद्दारी इतनी बड़ी की है कि नाम लिया है अल्लाह और उसके रसूल का अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तालीमात बिल्कुल कुरान और सुन्नत के अपोजिट फैलाई हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जी जनाब ये इंजीनियर साहब ने आके जो बातें करनी शुरू की हैं, इससे तो लग रहा है कि पुराने सारे गलत थे। जी आपको अब कैसे समझाएं कि वो गलत थे? वो एक हमारे जो मुर्शिद पाक है मिसबाई साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे बुजुर्गों को कोई बुरा कहेगा। एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार, कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बिस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आजम को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो फिर जेल में उस लौंडे ने बता दिया कि ऐसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आजम के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई नहीं, कि जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई नहीं, उस जेलम के लौंडे ने साबित कर दिया हजरत कि इस तरह होगा। और देखें वो रवायतें जो इनके बारे में थी वो हम पे फिट कर रहे हैं।
کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہتے رہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اسلاف وہ ہیں جو رسول اللہ کے اوپر ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو جانے کی تہمت لگائے. اسلاف وہ ہیں جو یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. اور لعنت ہے ایسے تمہارے اسلاف کے اوپر جو اس قسم کے گستاخانہ عقیدے رکھتے تھے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, کتابیں تم لوگ چھاپ رہے ہو, مناظرے کر رہے ہو. غدار ہیں یہ لوگ, یہ تو درمیانے لوگ ہیں. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام, صحابہ اکرام علیہم رضوان, تابعین تبع تابعین, اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے, امام بخاری, امام مسلم, جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے, دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا. 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا, 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے. کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی, وہ درمیان کے لوگ ہیں. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ, اہل البیت کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ والا رکھا کریں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں. یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں, کرسچن ہو جائیں, ہندو ہو جائیں, ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے, ہمارے نبی کا نام لوگے, تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی. آج بھی جو UNO میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر, جو ان کے حقوق ہیں, وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہے. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہی آیت ہے, یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے, اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے. ٹھیک ہے نکل جاؤ, پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے, ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے ان عالم کو بھی سنا جن کے بارے میں میرا کہنا ہے کہ وہ گالیاں بہت زیادہ نکالتے ہیں, دوسروں کو برا بہت زیادہ کہتے ہیں, اور اس طرح سے وہ درس دیتے ہیں کہ جس طرح سے ایک عام مسلمان کو بھی گفتگو کرنے کا حکم نہیں ہے. خیر یہ اگر ان کی اپنی ذاتیات تک بات ہو تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہر انسان کا اپنا عمل ہے. لیکن جب وہ درس کسی کو دے رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اچھی گفتگو کریں, چاہے دوسرے کے جو عقیدے ہیں, دوسروں کی جو بات ہے اس کے ساتھ اختلاف ہو, لیکن اختلاف کو بیان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں تو ہمیشہ ان کا جب بھی بیان سنتی ہوں افسوس ہی کرتی ہوں کہ ہمیں یہ کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں, کس قسم کا دین ہے جو یہ پھیلا رہے ہیں. دوسرے علماء اکرام کا آپ نے سنا, وہ اپنے اسلاف کو لے کر بہت زیادہ دکھی ہوئے ہیں کہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں, اور خاص کر انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے اسلاف کو برا کہتا ہے. اور وہ اس بات پر کتنا افسوس کر رہے ہیں کہ میں یہ افسوس کر رہا ہوں کہ میں آج کے دور میں زندہ ہوں. ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ, یہ علماء اکرام اس بات کو اگر لے کر یہ بات کریں کہ کوئی میں آج کے دور میں کیوں زندہ ہوں کہ جب کوئی ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے,
یا ہم افسوس کریں کہ آج کے دور میں مسلمان جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے اور کس طرح کی تربیت جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. مسلمان کہاں جا رہا ہے, اس کا ایمان کہاں جا رہا ہے. اور ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم آج کے دور میں زندہ ہیں کہ جہاں پر مسلمان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے غیر مسلموں سے بھی. اور مسلمان کا عقیدہ, اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ برائی تیزی سے پھیل رہی ہے ہر چیز کے بارے میں, چاہے وہ ایمان کی بات ہو, چاہے وہ قرآن کی بات ہو, چاہے وہ نماز کی بات ہو, چاہے وہ زنا کے بارے میں ہو, چاہے وہ کسی کی حق تلفی کے بارے میں ہو. ہر طرح سے مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ بری طرح سے کمزور ہو چکا ہے. اور مسلمانوں کو ایمان کو تازہ کرنے کی, پختہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور اس بات کے لیے علماء کرام جو ہیں ان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. لیکن اگر علماء کرام اٹھ کر گالیاں نکالنے کا درس دیں گے ہمیں تو پھر وہاں پر مسلمان کے ایمان کا تو یہی حال ہوگا. اس کے بعد آپ نے بات سنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. انہوں نے یہ بات گنوائی کہ یہ اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں, اور ان کے اسلاف کیا تھے؟ وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے ہیں, ان اپنے نام کے کلمے پڑھاتے رہے ہیں وہ لوگ, اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناؤز باللہ کردار کشی کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے صحابہ کی بیوی پر غلط ناؤز باللہ نظر رکھی, اور اس طرح کی بیہودہ باتیں جو وہ لوگ کرتے ہیں. اور الٹا اٹھا کے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو توحید کو جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے سختی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی کمپرومائز مسلمان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. مسلمان کا ایمان تو یہی ہے توحید. جب ہم توحید کو بیان کریں گے تو ہم کسی قسم کی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے. تو وہ توحید کو سختی سے بیان کرتے ہیں, جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں. جب وہ قرآن کو بیان کرتے ہیں اور قرآن کے جو سخت الفاظ اللہ پاک نے کافروں کے لیے یا مسلمانوں کے, ان مسلمانوں کے لیے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں, غداری کرتے ہیں اور منافقین کے لیے استعمال کیے ہیں, تو یہ لوگ ان پر مختلف طرح کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں. حالانکہ وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کے اسلاف کو گنوایا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں, اور پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اسلاف اصل میں ہیں کون. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں راہ راست پر رکھنے والی جو چیز ہے وہ قرآن پاک ہے. یہ لوگ آپ کہیں بھی ان کا کوئی بھی بیان سن لیں, آپ کو کبھی بھی یہ نہ تو قرآن کی کوئی آیات مبارکہ سناتے ہوئے, اس کی کوئی تشریح کرتے ہوئے یا اللہ کی کوئی توحید بیان کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے ہمیشہ اپنے بابوں کی فضیلت کرامات بیان کرتے ہوئے. پہلے یہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پہلے یہ تھا کہ یہ لوگ کہانیاں سناتے تھے, اپنے بابوں کی فضیلتیں سناتے تھے اور لوگ واہ واہ کرتے تھے. اور بہت کم مقدار میں اس طرح کے لوگ تھے جو لوگ ان کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے. لیکن اب یہ حال ہے کہ یہ لوگ, ان کا ایک ہی مقصد ہے اور ان کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ذات. اور ان کی ذات موضوع بحث جو ہے وہ اس لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ توحید کو بیان کرتے ہیں, ان کے بابوں کو جھٹلاتے ہیں, ان کی جھوٹی جو مختلف طرح کی کہانیاں بنائی ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں, لوگوں کو صحیح حقیقت دکھاتے ہیں, اسلام کا جو صحیح رخ ہے اس کو پیش کرتے ہیں, اسلام کا جو صحیح نظریہ ہے اس کو پیش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو غصہ آتا ہے کہ ان کے بابوں کی فضیلت تیزی سے کم ہو رہی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ باشعور ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگ جو ہیں اب ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں, اس لیے اس کو ہی ہم نے پکارنا ہے, اس سے ہی مدد طلب کرنی ہے, اور وہی ہر چیز کا مالک ہے. لیکن ایک بندہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور جو باقاعدہ قرآن کا عالم ہے وہ دوسروں کو درس دیتا ہے, ظاہری سی بات ہے کہ اس سے پوچھ زیادہ ہوگی. جس کے پاس جتنا علم ہے اس سے پوچھ بھی اس قدر ہی زیادہ ہوگی. تو ان عالم جو یہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک خود پوچھے گا. آپ لوگوں کے پاس علم تھا, ان لوگوں کے پاس علم ہے اپنے بزرگوں کا, اپنے بابوں کا, اس لیے یہ ان کی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں جب
इंजीनियर साहब तौहीद को बयान करते हैं, जब हमारे नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हैं, तो फिर इन लोगों को कितना गुस्सा आता है ये आप उनकी गालियाँ मुलाहिजा कीजिए। और उनसे जब आप ये नतीजा ख़ुद खुद ही कर लेते हैं कि ये लोग कितना शदीद गुस्से में आते हैं और किस तरह फिर चीख चीख कर ये बातें करते हैं कि इस कदर गुस्सा उनका ज़ाहिर हो रहा होता है। ये हाल है इनका जो इस्लाम को बयान कर रहे हैं, तो आम मुसलमान का क्या हाल होगा। तो अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक दे कि हम सही और गलत की पहचान करें और इस तरह के उलमा इकराम से हमें बचाए जो हमें कुरान का इल्म देने की बजाय अपने बुज़ुर्गों का इल्म देते हैं, जो हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा सिवाय नुकसान के। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।